نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما آمین۔ سیرت صحابہ کا مبارک سلسلہ شروع رمضان سے ہی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج میں جس صحابی کی سوانح حیات لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں وہ، یعنی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ قریشی صحابی تھے یہ، ابو محمد ان کی کنیت تھی، اور ہجرت سے 28 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ مدینہ کو ہجرت کرنے سے 8 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ کیسے مسلمان ہوئے، اسلام کیسے قبول کیے، یہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں بصرہ گئے ہوئے تھے۔ بصرہ الگ ہے، بصرہ الگ ہے۔ بصرہ یہ پرانا شہر ہے، یہ بصرہ اور کوفہ یہ بعد کے شہر ہیں۔ بصرہ گئے ہوئے تھے، وہاں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی، عیسائی پوپ۔ یہ سن کر کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، جزیرہ عرب، مکہ اس کا مقام ان کے پاس بہت زیادہ تھا، سرزمین حرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرمت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا۔ پورے جزیرہ عرب میں مکے کا ایک مقام تھا، جزیرہ عرب میں سرزمین حرم کا ایک درجہ تھا۔ پوپ نے کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہ طلحہ، جس آخری رسول کے سلسلے میں ہماری کتابوں میں بشارتیں پیش کی گئی ہیں، ہم اپنی کتابوں میں ان کی بشارتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس رسول کے آنے کا زمانہ ابھی قریب آ چکا ہے، اور وہ رسول بھی تمہارے ہی علاقے میں آئے گا، سرزمین مکہ میں پیدا ہوگا، اور نبی بن کر وہاں وہ آئے گا۔ یہ سننا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کو لوٹ کر آیا۔ جب میں مکہ کو لوٹ کر آیا تو عجیب اتفاق ہے، عجیب بات، اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے۔ اسی وقت ابھی وحی نازل ہوئی تھی، ابھی نبی بنائے گئے تھے، اور اللہ کے نبی دین کی توحید کی تبلیغ شروع کیے تھے، دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے۔ اسی وقت میری ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی، اور میں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اور میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ میرے مسلمان ہونے کے، اسلام قبول کرنے کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو وہ پوپ ہے، پوپ کا بیان، کیونکہ قرآن بھی بار بار ذکر کرتا ہے آخری رسول کے بارے میں، اور پوپ نے بھی کہا کہ ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، بائبل میں، آنے والا آخری رسول کے اوصاف کیا ہیں، اس کے صحابہ کے اوصاف کیا ہیں، سرزمین مکہ کے حرم کے اوصاف کیا ہیں، یہ سب پڑھ چکے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے 2 ریزن تھے۔ ایک تو پوپ کا بیان، اور دوسرا کہتے ہیں کہ میں شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانتا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ 2 عظیم انسان جس چیز پر جمع ہو جائیں وہ چیز جھوٹی نہیں ہوتی۔ ابو بکر اور اللہ کے رسول، یہ 2 شخصیتیں جس بات پہ جم جائیں وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ 2 ہستیاں
اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز تھے، اس لیے میں فوراً اسلام قبول کر لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ جنگ اچانک ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ مدینے سے گزر رہا ہے، تو اس کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، تو اچانک جنگ کی صورتحال جنگ کی صورت میں بدل گئی۔ تو اس وقت بدر کے موقع پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ ملک شام سے واپس آئے، جنگ بدر ختم ہو چکی تھی، بہت تکلیف کا اظہار کیے، بہت افسوس کا اظہار کیے، اللہ کے نبی میں بدری صحابی نہیں بن سکا، جنگ بدر میں میں شامل نہیں ہو سکا، کیونکہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک کر اعلان کیا تھا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریوں آج کے بعد سے جو کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ فضیلت تھی بدری صحابہ کی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو حسرت تھی، تکلیف تھی، افسوس تھا کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی حسرت کو دیکھ کر، جنگ بدر کا جو مال تھا، مال غنیمت جو بدری صحابہ میں تقسیم کیے نا، اس میں سے ایک حصہ طلحہ کو بھی دے دیے، کیونکہ طلحہ کی نیت سچی تھی۔ نیت پر انسان کو اجر مل جاتا ہے۔ بدری صحابہ ان کی نیت بھی سچی تھی اور جنگ میں بھی وہ شریک ہوئے، اجر پائے۔ یہ صرف نیت ان کی سچی تھی، بدر میں شامل نہیں ہوئے، شامل نہ ہونے کے باوجود بدری صحابہ کا ثواب ان کو مل گیا سچی نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے بدری صحابہ کو جو مال غنیمت اللہ کے نبی تقسیم کیے، اس میں کا ایک حصہ طلحہ بن عبید اللہ کو بھی اللہ کے نبی دیے۔ ان کی ایک اور منقبت، ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے، جنگ احد میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ یہ ہدف بنا کے آئے تھے کہ اس جنگ میں نبی کو ختم کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور بہادری دکھانے والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ نبی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے میں لیتے تھے، آنے والے ہر تیر کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اس دن جنگ احد کے دن طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پہ 24 تیروں کے زخم لگے۔ ایک تیر دو تیر نہیں، 24 تیر لگے۔ 24 تیر لگے تو انسان کیسے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ سینوں میں تیر، ہاتھوں میں تیر، اور بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے اس دن ان کا سیدھا ہاتھ شل ہو گیا، ان کا رائٹ ہینڈ فیل ہو گیا، مطلب پوری طرح بیکار ہو گیا۔ صرف ایک بایاں ہاتھ ان کا کام کرتا تھا، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے اسی جذبے کو، اسی ایثار و قربانی کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اوجب، طلحہ نے آج جنت واجب کر لی، طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی، ضروری کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے سخی انسان تھے، بڑے دل والے انسان تھے، اس کو فیاض کہا جاتا ہے۔ ان کا دل بہت کشادہ تھا، ان کا سینہ، ان کا ظرف بہت بڑا تھا۔ ویسے تو غریبوں میں، مسکینوں میں سب کی مدد کرتے تھے، لیکن خاص کر ان کی جو مدد ہوتی تھی نا، وہ قرض داروں میں۔
قرض کا درد یہ محسوس کرتے تھے، قرض کتنی بڑی تکلیف ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، قرض کا درد کیا ہوتا ہے یہ جانتے تھے، اس لیے قرض دار کو دیکھتے تکلیف میں ہیں، آگے بڑھ کے اپنا پیسہ دے کے اس کا قرض چکاتے تھے، اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرتے تھے اپنے جیب کا پیسہ دے کے۔ جتنے لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو پیسہ دیتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی بات ہے ان کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے القاب ان کو دیے۔ ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الفیاض، ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الخیر، ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الجود۔ طرح مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے لحاظ سے الگ الگ الفاظ میں الگ الگ القاب اور ٹائٹل دیے، یعنی یہ وہ طلحہ ہیں جو بڑے سخی ہیں، یہ وہ طلحہ ہیں جو بڑے فیاض ہیں، یہ وہ طلحہ ہیں جو خیر کا دروازہ ہیں، خیر کا سر چشمہ ہیں۔ اس طرح ان کی تعریف کر کے اللہ کے نبی نے طلحہ کو بہت سراہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفیل کے جو حالات بن گئے، جنگ جمل میں حضرت علی ایک طرف تھے، ان کے ساتھ کچھ مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں اپوزیشن پارٹی میں حضرت عائشہ تھی، اور حضرت عائشہ کے ساتھ دو صحابہ تھے، ان میں سے ایک نمایاں نام طلحہ بن عبید اللہ کا بھی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ ان کے ساتھ تھے۔ لڑائی کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر آ کے لگی، اسی میں وہ شہید ہو گئے، اسی جنگ میں، جنگ جمل میں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صحابہ آمنے سامنے جو ہو گئے، صحابہ میں جو ناچاکیاں ہو گئی، جو جنگ ہوئی، یہ صحابہ لڑے نہیں بلکہ لڑائے گئے۔ عبداللہ بن سبا کی ذہنیت کی وجہ سے، منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی آپسی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے صحابہ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے اپوزیشن پارٹی میں طلحہ تھے، طلحہ کا انتقال جب ہو گیا، شہید ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قاتلوا طلحہ فی النار، قاتلوا طلحہ فی النار، طلحہ پر جس نے تیر ماری ہے وہ جہنمی ہے، طلحہ پر جس نے تیر چلائی ہے وہ جہنمی ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں، حالانکہ طلحہ اپوزیشن میں تھے علی کے۔ اور پھر طلحہ کی لاش کے پاس حضرت علی گئے، حضرت طلحہ کی لاش کو دیکھ کر حضرت علی روتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، آج کا دن دیکھنے سے پہلے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، حضرت علی نے کہا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر کہا کرتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں آیت نازل کیا، جنتیوں کے دل اتنے پاک ہوں گے، اتنے صاف ہوں گے، ان کے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی کے جو جذبات ہیں، یہ ساری صفات کو اللہ نکال دے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی کہا کرتے تھے اس آیت کے مصداق میں ہوں، عائشہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اس آیت کے مصداق ہم ہی لوگ ہیں، ہم لوگ بھی جنت میں دلوں کو پاک کر کے ایسے ہی آمنے سامنے بھائی بہن بن کے بیٹھیں گے، بھائی بن کے۔ بہرحال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ پیش آیا شہادت کا، اس پر 6 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت حضرت طلحہ کی عمر 60 پر 2 سال ہے، 62 سال ہے۔ ان کی سیرت کے سلسلے میں ایک بات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی بڑی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔
پہلی صدی سے لے کر 8ویں صدی تک 800 سال میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس میں انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، فقہا، علماء، زہاد، عباد، اتقیاء، اولیاء، شہداء، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں سب کی سوانح حیات، سب کی لائف ہسٹری حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ اسی میں انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، ذکر کی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد بصرہ میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ دفن ہونے کے 30 سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی۔ تدفین کے 30 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، جب 30 سال پہلے جب دفن کیا گیا تھا لاش جیسے کہ ویسی تازی ہے۔ 30 سال کے بعد بھی صرف ان کی داڑھی کی رنگت تھوڑا بدل گئی تھی، باقی پورا جسم تازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ کل جنگ احد ہونے والی ہے، آج کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر سے کہہ رہے ہیں، جابر کل میں جنگ احد میں شریک ہونے والا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے سب سے پہلے اس جنگ میں جام شہادت میں نوش فرماؤں گا، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جان میں دوں گا، شہید میں بنوں گا۔ اور ویسے ہی ہوا۔ اللہ کے اس فرمان کا حدیث قدسی میں جو اللہ فرماتا ہے، اس فرمان کا مطلب یہی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ انہوں نے شہادت کا گمان کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن صبح میں سب سے پہلے جنگ احد میں حضرت جابر کے والد عبداللہ جام شہادت نوش فرمائے، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد 70 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ اب صحابہ اکرام تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے، 70 صحابہ کے لیے 70 قبریں کہاں سے کھود سکیں گے؟ اس لیے کیا کیے، ایک ایک قبر میں 2 3 کو دفنا دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ کے ساتھ ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کر دیے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہیں تھی کہ میرے والد کی قبر میں کوئی اور ہو، وہ چاہتے تھے کہ میرے والد کو الگ سے دفنایا جائے۔ جنگ احد ہونے کے 6 مہینے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، کہا اللہ کے نبی میری خواہش ہے آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے والد صاحب کو نکال کے الگ سے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودے اپنے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ کیا دیکھتے ہیں 6 مہینے پہلے جیسے دفنائے تھے لاش جیسے کہ ویسی تازہ ہے، صرف کان کا کچھ حصہ متاثر ہوا تھا، پوری لاش تازہ ہے۔ ویسے ہی جیسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 30 سال کے بعد بھی تازہ تھی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، قانون تو یہ پیغمبروں کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، پیغمبروں کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے۔ یہ قانون صرف پیغمبروں کے لیے، یہ پیغمبروں کے علاوہ دوسرے انسانوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ لیکن کئی صحابہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی لاش جیسے کہ ویسے تازہ پائی گئی انتقال کے کئی سال کے بعد بھی۔ حقیقت میں یہ صحابہ کرام کی کرامت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں کرامت دکھایا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مرتبے کو بتانے کے لیے یہ اعزاز دیتا ہے، ان کو یہ شرف دیتا ہے، یہ مقام دیتا ہے کہ ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے، کبھی کبھی غیر پیغمبروں کو بھی۔
لیکن یہ بات یاد رہے، یہ قیامت تک ویسے ہی وہ جسم تازہ رہنا کوئی ضروری نہیں، کئی مہینوں کے بعد یا کئی سال کے بعد بھی زمین کی مٹی ان کی جسموں کو کھا سکتی ہے، جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی لاش 30 سال تک بھی تازہ تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ قیامت تک بھی تازہ رہے، 30 سال کے بعد بھی مٹی کھا سکتی ہے۔ اس سے یہاں یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت تک وہ لاش ویسے ہی رہے۔ نیک بندوں کی جسموں کو اللہ تعالیٰ تازہ کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کی نشانی اللہ بتانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ چاہے تو کسی کو ایسے رکھ سکتا ہے، جیسے فرعون ہے، آج تک بھی فرعون کی لاش ویسے ہی ہے جیسے تقریباً 3000-4000 سال پہلے کا واقعہ ہے جی، پرانا، اتنا پرانا واقعہ۔ تو کیا ہے یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کسی کو رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے۔ اللہ چاہے تو مٹی میں ملا بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو مٹی میں بھی لاش کو جیسے کہ ویسا باقی رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی نیک بندے کی لاش آج مٹی میں تازہ پائی گئی کئی مہینوں کے بعد، کئی سال کے بعد، تو اللہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قبر پہ جا کے مزار بنا لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قبر پہ جا کے دعائیں مانگے، منتیں مانگے، مرادیں مانگے، قبر والے سے جا کے پکارے، یہ سب شرک ہے، یہ سب کام ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی سے عبارت زندگی گزارنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی مقبول ہونے کی دلیل یہی ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال کے بعد بھی ان کی لاش کو تازہ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔